بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے سورہ یونس کی، جو کہ 11ویں پارے یعتذرون میں آتی ہے۔ یہ قرآن کی 10ویں صورت ہے اور اس کا ریولیشن آرڈر جو ہے وہ ہے 51۔ یہ مکی صورت ہے، مکہ کے دور میں نازل ہوئی، اور اس صورت کا نام یونس علیہ السلام کی قوم کی کہانی کی وجہ سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بات ذکر کی کہ کوئی بھی ایسی قوم نہیں ہے کہ جس کو اپنے ایمان کی وجہ سے فائدہ ہوا ہو۔ تو یہ کہانی یہ تھی کہ ان کی قوم جب ایمان لے آئی تھی تو ان کو عذاب سے بچا لیا گیا تھا۔ اور اس صورت میں اللہ پاک نے مخاطب کیا ہے، جو اس کا کنٹیکسٹ ہے وہ ہے مکہ کے جو قریش تھے، قریش مکہ کو ان سے خطاب کیا گیا ہے۔ اور 4 طرح کے ٹاپکس ہم نے اس کے شارٹ لسٹ کیے ہیں، وہ سن لیجئے۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، اور نمبر 3 قیامت کا دن، اور نمبر 4 قرآن کی خصوصیات۔ اور اب بات کر لیتے ہیں اس کے ٹاپکس کی۔ ٹاپک نمبر 1 تھا توحید۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل پیش کیے۔ اللہ تعالیٰ نے، اگر ہم اس کو شارٹ بتائیں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ خالق میں ہوں، مالک میں ہوں، رازق میں ہوں، اور مدبر بھی میں ہوں، یعنی ہر چیز کا کرنے والا اللہ پاک ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ عبادت صرف اللہ کی کریں، اور آپ ادھر ادھر کی ٹھوکریں نہ کھائیں، کسی سے آپ امید نہ لگائیں، صرف اللہ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ انسان کی جو نیچر ہے نا، وہ بھول جاتا ہے۔ جب انسان کسی بڑی مصیبت میں ہوتا ہے نا، تب تو وہ اللہ کو پکارتا ہے، تب وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ مصیبت ٹل جاتی ہے تو وہ پھر بھول جاتا ہے اللہ پاک کو۔ اللہ پاک نے یہاں پر جو خاص مثال دی وہ کشتی کی دی ہے، کہ جب وہ بیچ سمندر میں ہوتی ہے اور ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ ہوائیں اور لہریں اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں، اور یہ خطرہ محسوس کرتے ہیں جو کشتی میں مسافر ہوتے ہیں، تو پھر وہ سارے سنسیئرٹی کے ساتھ اور بڑے پکے عقیدے سے اللہ کو بلاتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں، خالصتاً اللہ سے مانگتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جب ان کو نکال لیتا ہے وہاں سے، اس مشکل سے نکال لیتا ہے، تو پھر وہ واپس اللہ کو بھول جاتے ہیں زمین میں جا کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ دیکھو، یہ زندگی جو ہے یہ بہت چھوٹی سی ہے، یہاں پر جو ہے نا ہر چیز کا انجام آخرت میں ملے گا، اور تھوڑے سے سفر کے بعد آپ نے میرے پاس آ جانا ہے۔ اور ٹاپک نمبر 2 ہے رسالت۔ اللہ پاک نے اپنے کچھ انبیاء کا ذکر کیا یہاں پہ۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام کا یہ قصہ بتایا گیا کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو دعوت دی 950 سال تک، یعنی 950 ایئرز تک وہ اپنے لوگوں کو دعوت دیتے رہے، اور وہ ان کو ٹھکراتے رہے، ان کو ریجیکٹ کرتے رہے، سوائے چند کے بہت تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے ان کی بات سنی اور ایمان لائے، اور یہ لوگ کشتی میں سوار کر دیے گئے اور یہ بچ گئے، اور ان کے علاوہ جو بقیہ سارے لوگ تھے وہ اللہ پاک نے ان کو پانی میں ڈبو دیا۔ اور اس کے بعد ذکر آتا ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا۔ یہ دونوں بھیجے گئے تھے فرعون کو، فرعون کی قوم کو۔ فرعون نے انہیں ماننے سے انکار کر دیا، اور فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ اس نے کہا کہ میں خدا ہوں، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ یہ جادوگر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے سارے جادوگروں کو اکٹھا کر لیا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف۔ لیکن جب سارے جادوگروں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو، اور جب وہ ان کا مقابلہ ہوا، تو وہ بھی حیران رہ گئے، اور انہوں نے حقیقت کو پہچان لیا، اور وہ اللہ پر ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو یہ ہدایات دی کہ یہ گھر بنائیں اور مسجدیں بنائیں مصر میں، ایجپٹ میں، ان لوگوں کے لیے، اور فرعون اور اس کے جو فالورز تھے اس کو پانی میں غرق کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے آزادی دے دی۔ اس کے بعد ذکر آتا ہے یونس علیہ السلام کا، جن کے نام پہ یہ سورت ہے۔ یونس علیہ السلام کا
نام قرآن میں 4 جگہ آتا ہے اور 2 جگہ انہیں مچھلی والے کہ اس سے ان کا ذکر آیا ہے۔ اور 2 چیزیں اس میں نوٹ کر لیجئے، ایک تو وہ واقعہ ہے جو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں، اور دوسرا ان کی قوم کا ان کی غیر موجودگی میں توبہ کرنا۔ تو جو مچھلی کا قصہ ہے وہ کچھ یوں ہے کہ جب یونس علیہ السلام کافی ڈس اپوائنٹ ہو گئے اپنے جو ان کی قوم کے لوگ تھے ان کے بیلیف سے، اور انہوں نے یہ فور کاسٹ کیا کہ ایک اللہ کا عذاب ان پہ آ جائے گا، تو انہوں نے سوچا کہ میں یہاں سے نکل جاتا ہوں اور اسکیپ کر جاتا ہوں۔ تو تب انہوں نے بیسیکلی جا کر ایک کشتی میں سوار ہوئے، اور انہوں نے دیکھا جب یہ کشتی جو ہے نا وہ ڈوبنے لگی تو اللہ تعالیٰ انہوں نے چھلانگ لگا دی، انہوں نے سمندر میں چھلانگ لگا دی، تو ایک مچھلی نے ان کو، بڑی مچھلی نے ان کو نگل لیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وہ ان کو پیٹ میں رکھیں گی تاکہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو ان کے پیٹ کے اندر، مچھلی کے پیٹ کے اندر وہ مشہور آیت کریمہ جو یونس علیہ السلام نے پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اس کا ورد وہ کرتے رہے، اور پھر مچھلی نے آخرکار ان کو آ کے کنارے پہ اگل دیا۔ اور جو دوسری چیز تھی، جو ان کے لوگ تھے قوم کے جو توبہ اور استغفار کر رہے تھے، تو سب نے یہ فیصلہ کیا کہ سب اکٹھے مل کر اللہ پاک سے معافی مانگیں گے اور توبہ کریں گے، تو پھر جو عذاب ان پر لکھا ہوا تھا وہ بھی ان سے پلٹ گیا اور وہ بچ گئے اور ان کو معافی دے دی گئی۔ اور ٹاپک نمبر 3 تھا قیامت۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اس دن سب کو جمع کر لیا جائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور وہ لوگ جو اس دن پکڑے جائیں گے وہ یہ تمنا کریں گے کہ ان کے پاس زمین بھر جتنا سونا ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جس کو وہ دے کے اور اس کے بدلے وہ اپنے آپ کو بچا لیں، لیکن اس دن کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ جو کچھ بھی دینا ہے اللہ کی راہ میں وہ اس دنیا میں دو، اس کے بعد کوئی تجارت، کوئی سودا قبول نہیں کیا جائے گا۔ جو مال آپ نے دینا ہے وہ آپ کی موت سے پہلے ہے۔ اور 4 ٹاپک تھا قرآن کی خصوصیات۔ سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا کہ یہ جو کتاب ہے یہ حکمت والی کتاب ہے، اس کے اندر حکمت موجود ہے۔ پھر بتایا گیا ایک آیات میں اس کے 4 فائدے، یعنی 4 بینیفٹس۔ نمبر 1، یہ آپ کے دلوں کو نرم کر دیتی ہے اللہ کی طرف، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے، آخرت کی فکر لگ جاتی ہے، آپ اللہ کے ہر حکم کو مانتے ہیں اور برائیوں سے بچتے ہیں۔ نمبر 2، یہ اس میں شفا ہے دلی بیماریوں کی جو ذکر آیا، لیکن کچھ علماء کا یہ خیال بھی ہے کہ اس میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ اور نمبر 3، اس میں ہدایت ہے، اور وہ کیسے؟ اس میں یہ کتاب آپ کو سوچنا سکھاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں اس میں بیان کی گئی ہیں، جب آپ اس کو آبزرو کرتے ہیں یا آپ اس پر سوچتے ہیں تو وہی آپ کو سیدھے راستے پر لے جائیں گی، وہ آپ کی سیدھے راستے کی طرف نشاندہی کریں گی۔ اور 4 چیز اس میں بتائی رحمت، یعنی مرسی، پڑھنے سے بھی، قرآن پڑھنے سے بھی رحمت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے سے بھی رحمت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔